فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفنا في الركن والمقام ثم صلى ثم صام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اتقى ما قال الشكر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز و محترم اہل محلہ، بزرگ حضرات، طلباء کرام، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور کل 10 محرم الحرام کا دن گزرا ہے. یہ مہینہ اور 10 محرم الحرام کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عظمتوں والا مہینہ تھا، عظمتوں والا دن تھا. اگرچہ اسلام کے اندر اس دن کو واقعہ کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی عظمتوں والا دن اور عظمتوں والا مہینہ گزرا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ محرم الحرام، اگرچہ ضعیف روایت ہے، محرم الحرام کے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہے اور ہم انہیں پیران پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں. بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے. کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ میں ان کی تفصیلی سوانح، ان کے فضائل کمالات آپ کے سامنے بیان کروں گا. ان کی کتاب ہے بنیاد الطالبین. اس بنیاد الطالبین کی جلد 2 دوسری جلد کے اندر محرم الحرام کی 10 تاریخ کے واقعات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، جس دن آسمانوں کو بنایا گیا، جس دن زمینوں کو بنایا گیا، اور جس دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن قیامت، یہ تو حدیث کے اندر گیا ہے، قیامت واقع ہوگی. 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہوگا. اس 10 محرم الحرام کو عاشورہ بھی کہا جاتا ہے. عاشورہ کا دن ایک تو اس واسطے کہ 10 تاریخ کو آتا ہے، اور ایک واسطے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کو عاشورہ کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس دن 10 انبیاء کو 10 قسم کے انعامات سے نوازا گیا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تھی، ادریس علیہ السلام کو بلندیوں پر لے جایا گیا تھا، نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ رکی. اسی 10 محرم الحرام کو یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نکالا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اسی 10 محرم الحرام کے دن فرعون کے ظلم سے بچایا گیا اور فرعون کو غرق کیا گیا. اسی 10 محرم الحرام کے دن داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دی گئی. اسی 10 محرم الحرام کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر چڑھایا گیا. اور ایک عجیب بات لکھی کہ اس 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی بقول کی. تو 10 انبیاء کو 10 قسم کے انعامات سے نوازا گیا، اس لیے اس کی 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ واقعہ کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے معروف اور مشہور ہے. میں واقعہ کربلا کا پس منظر، یہ ظلم و ستم کیوں ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقام
ناپاک پیروں کے ساتھ اس پر نہیں آتے، اس لیے کہ اس کی نسبت جس مسجد کے ساتھ ہو گئی ہے اور مسجد ایک مقام ہے۔ آپ مجھے دیکھتے، میں جو چیز سبھی کے مولوی ہوں، آپ کی طرح کھاتا ہوں پیتا ہوں، لیکن آپ میرا احترام کرتے ہیں، آپ میری عزت کرتے ہیں۔ مولوی صاحب آگے برکت کے لیے دکان میں آ جائے، مولوی صاحب برکت کے لیے ہاتھ دیتے، مولوی صاحب پر دعا کر لیں، حالانکہ میں آپ کی کتنے انسان، جتنا ایمان آپ کو اتنا ایمان میرا ہے۔ جو آپ کھاتے ہیں، نہ میرے پاس کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ دنیا کا کوئی عہدہ ہے۔ اس عزت اور احترام کی واحد وجہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول کے دین کا علم۔ تو اگر اللہ کے قرآن کی نسبت سے میرا ادب کیا جا سکتا ہے تو اہل بیت کا تعلق اس محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھا جس پر خود قرآن نازل ہوا۔ اگر علم کے واسطے میرا ادب کیا جا سکتا ہے تو اہل بیت کا تعلق اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا جو قیامت تک علم پھیلانے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت آپ کے سردار کی محبت کو اسلام نے فرض قرار دیا۔ اللہ نے آپ کی زبان سے یوں کہلوایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگوں، یہ جو میں تمہارے سامنے تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں تمہارے سامنے توحید بیان کر رہا ہوں، یہ جو میں تمہارے سامنے اللہ کا دین بیان کر رہا ہوں، اس کے عوض تجھ سے کسی جائیداد کا طلبگار نہیں، کسی مال کا طلبگار نہیں، کسی عوض کا طلبگار نہیں، کسی عہدے کا طلبگار نہیں، کوئی سونا چاندی مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، ایک چیز طلب کرتا ہوں کہ میرے جو رشتے دار ہیں، میرے جو قرابتدار ہیں، میرے جو اہل بیت ہیں، ان سے محبت رکھو، ان سے پیار رکھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تفسیر در منصور، تفسیر ابن کثیر اور دیگر معتبر تفاسیر میں کہ اس آیت سے مراد جن کی محبت کو اس آیت میں ضروری قرار دیا گیا ہے اور جن کی محبت کا خود حضور علیہ السلام نے تقاضا کیا ہے، ان سے مراد فاطمہ، علی اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے بڑے بیٹے تھے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو امام حسن جب خطبہ دینے کے لیے خلافت میں کھڑے ہوئے تو کہا، انا من اہل البیت الذین افترض اللہ مودتهم وولایتهم فی هذه الآیہ۔ لوگوں، میں وہ حسن ہوں جس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے اور جس کی محبت کو، جن سے تعلق کو، جن سے پیار رکھنے کو اللہ نے اس آیت میں فرض قرار دیا۔ پتہ چلا کہ اہل بیت سے محبت فرض ہے۔ امام شافعی نے بولا ایک شعر مجھے اس موقع پر یاد آ گیا، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت، تم رسول اللہ کے رشتہ دار ہو، تمہاری محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا گیا ہے۔ تمہارے مقام عزت کی اتنی بات کافی ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز میں خود پڑھتے ہیں نا، جب آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ ہم آپ سے کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ تو رسول اللہ نے نماز والا درود پڑھایا۔ اس نماز والے درود میں جہاں ایک طرف اللہ کی رحمت ہے، فرشتوں کی رحمت ہے، رسول اللہ پر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو دوسری طرف وہ رحمتیں وہ برکتیں آپ کی آل پر۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اور اس دیندار طبقے نے، اس دین سے محبت کرنے والے نے ہر دور میں اہل محبت، اہل بیت کی محبت کو اپنا ایمان قرار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ ابلغ موجود سے دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے محدث گزرے۔ مشکات کی شرح لمعات ہے، لمعات التزکیہ عربی کے اندر، فارسی کے اندر تکمیل الایمان کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ صفر الصحابہ کے نام سے کتابیں لکھی، بڑی کتابیں لکھی ہیں، تقریباً ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے اس کو مطالعہ بھی کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے اخبار الاحیاء، فارسی کے اندر، اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہے۔ اس میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں امان اللہ پانی پتی رحمہ اللہ۔ وہ جب طلباء کو پڑھانے آتے تھے تو راستے میں کچھ سید مل جاتے تھے، اہل بیت سید، حضرت علی کی اولاد، وہ مل جاتے تھے۔ تو جب تک وہ بچے کھیلتے تھے آپ پڑھانے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے۔ لوگوں نے پوچھا تھا چھوٹے بچے آپ کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں، کیا ہو جائے؟ کہا مجھے شرم آتی
جاؤ واپس جاؤ، ایسے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رات کو وہ جو والی تھا وہ حکمران تھا، اللہ اکبر، وہ سویا اور رات کو خواب دیکھا کہ قیامت ہو گئی ہے، قیامت قائم ہے، اور آواز لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد جھنڈا ہے، آواز لگی کہ جو رسول اللہ کی امتی ہے اس جھنڈے کے تلے جمع ہو جائے، اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے۔ اب وہ والی کو گورنر بھی مزے مزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میں بھی یہاں جمع ہو جاؤں اور جنت چلیں گے رسول اللہ کی سربراہی میں، آپ کی قیادت میں۔ تو فرشتوں نے روک دیا، کہا کہ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے اعلان ہوا تھا کہ وہ سارے جمع ہو جائے تاکہ جنت کی طرف جائے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں بھی رسول اللہ کو امتی ہوں۔ رسول اللہ سے کہا رسول اللہ میں آپ کو امتی ہوں۔ اچھا وہ سید زادی کے بعد کیا ہوا؟ ایک چیز میں بھول گیا، وہ سید زادی وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک کوتوال پولیس انسپیکٹر، اس زمانے میں ایک کوتوالی تھانے کو کہا جاتا ہے، جو قدیم ہمارے بزرگ ہندوستان پاکستان سے مشترکہ تھا، کوتوالی تھانے کو کہا جاتا ہے اور کوتوال انسپیکٹر کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ راستے میں ایک عیسائی کوتوالی، ایک غیر مسلم کوتوالی اس سید زادی کو ملا۔ اس نے کہا کوتوال شہر کی شہر کا بڑا ہے، انسپیکٹر پولیس ہے، میں تو والی کے پاس گئی، گورنر کے پاس گئی، اس نے میری فریاد نہ سنی، میں یہاں نہیں آئی ہوں، کسی اور شہر کی رہنے والی ہوں، رسول اللہ کی سید زادی بھوکی پیاسی شور ہمارا پڑ چکا ہے، میرے بچے مسجد کے اندر بھوکے بیٹھے گا، تیرے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا صبر کر۔ وہ عیسائی فوراً اپنے گھر والی کے پاس گیا، اس کو کہا کہ دیکھو مسلمانوں کی نبی کی شہزادی ہمارے شہر میں آئی ہوئی ہے، فوراً نہا دھو کے نکلو اور اسے اپنے گھر لے کر آؤ۔ تو وہ کوتوال جو غیر مسلم تھا، اس کے گھر والے گئے، اس کو عزت سے بچوں کے ساتھ گھر لے کر آئے، کھانا پینا کھلائے۔ اب کیا ہوا؟ اب بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا کہ یہ منظر ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تو اگر میرا امتی تو جا گواہ لے کر آ۔ وہ حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ اس قیامت کے روز اور جب ہم لوگ نفسا نفسی ہے، یہاں میں گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ یہاں مجھے پہچاننے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تجھے حیا نہیں آئی جب میری بیٹی میری اولاد ایک سید زادی تیرے پاس آئی کہ میں بھوکی ہوں تو اس سے وہاں گواہ طلب کر رہا تھا، جب تجھے یہاں گورنر ہونے کے باوجود، حاکم ہونے کے باوجود کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، تو وہ بھی جب کسی اور شہر سے آئی ہوئی تھی، اسے پہچاننے والا کون ہو؟ وہ ایک دم سمجھ گیا کہ کیا ہو گیا، اور اس نے فرمایا دیکھ یہ سامنے جو محل ہے نا، محل یہ تیرے سے نکلنے کے بعد میری بیٹی سید زادی اس کوتوال کے پاس گئی تھی، یہ سونے کا محل جو تجھے نظر آ رہا ہے جنت کے بیچ میں، یہ اس کوتوال کی جگہ تیار کیا ہوا۔ اب جب آنکھ کھلی فوراً گھبرائے اور پسینے پسینے اپنے اہلکاروں کو دوڑایا اور کوتوال کے گھر پہنچا اور 1000 دینار، میں پہلے کہہ چکا کہ ایک دینار آج کل کے $250 بنتے ہیں، تو 1000 دینار یہ $2.5 کروڑ سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ 1000 دینار وہ اس کوتوالی کی خدمت میں پیش کی اور کوتوالی کو کہا یہ جو گھر میں تیرے مہمان ہیں انہیں میرے حوالے کر دے، وہ میرے مہمان ہیں، میں انہیں گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کوتوالی شیر نے کہا اے بادشاہ سلامت، یہ تو 1000 دینار ہیں، اگر 1,00,000 دینار بھی تو پیش کر دے یہ مہمان میں تجھے دینے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ جو خواب تو نے رات کو دیکھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا، اور جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہیں میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اب وہ جنت کا محل میں 1000 دینار پر دینے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کی ولایت کا قصہ کس طرح ہے؟ کشف المحجوب ایک کتاب ہے اجمیری رحمہ اللہ کی، ان کی طرف منسوب ہے، اس میں ان کی یہ پہلے پہلوان تھے، مضبوط پہلوان تھے، بادشاہ کے دربار میں بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی، یہ بادشاہ کے پہلوان تھے اور وہاں وہ ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک دبلا پتلا سا شخص بادشاہ کے پاس آیا اور کہا بادشاہ سلامت، سنے جنید نامی پہلوان آپ کے یہاں بڑا مشہور ہے، آپ کا خاص پہلوان ہے، میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے تو ایک اس کے مکہ مارا تو تیرا حال خراب ہو جائے گا، بدلہ تم کا، وہ تو نامی گرامی پہلوان ہے، تو اسے کہاں سے مقابلہ کرے گا؟ کہانی نہیں، آپ بے خبر ہے، آپ میرا مقابلہ کر رہے ہیں، دنیا دیکھیں گے میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ بادشاہ بھی حیران کہ چلو ہو سکتا ہے کوئی کمال ہو اس کے اندر۔ تو پہلوانی کا کشتی کا اکھاڑا رکھا گیا، جنید بغدادی کو بھی بلایا گیا اور دنیا بھی آئی، شہر والے بھی سارے جمع ہو گئے، کوئی دبلا پتلا نیا ساتھی آیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں جنید بغدادی سے کشتی کروں گا، لگے دبلا پتلا سا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کشتی کا میدان لگا اس دبلے پتلے نوجوان نے جا کر جنید بغدادی کے کان میں کہا اے اللہ کے بندے، مجھے پتہ ہے تو بڑا مضبوط پہلوان ہے، مجھے پتہ ہے میں تجھے شکست نہیں دے سکتا،
لیکن میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں، کئی دنوں سے کھانا پینا نہیں مل رہا، بھوک سے حالت بری ہے، آج اگر تم نے شکست کھا لی بادشاہ مجھے انعام سے نواز دے گا، میرے کھانے پینے اور میرے گھر والوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا، خیال رکھنا میں رسول اللہ کے گھر والوں سے، میں سید ہوں۔ جنید بغدادی نے جب یہ سنا تو فوراً جسم ڈھیلا کر دیا، وہ کمزور سے زیادہ آیا اور اٹھا کے جنید بغدادی کو نیچے پٹک دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی جنید بغدادی جو نامی گرامی پہلوان تھا وہ ایک کمزور آدمی سے شکست کھا گیا۔ بادشاہ نے خوب کی آواز سے نوازا کہ بھئی آپ نے تو زبردست کام آج کیا ہے۔ رات کو جب جنید بغدادی رحمہ اللہ پاس سوئے، خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کہ جنید تو نے آج میری اولاد کی عزت رکھی، تو نے آج ان کا ساتھ دیا، تیری عزت میں رکھوں گا، آج میرے گلے لگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو گلے سے لگایا، جب آنکھ کھلی تو جنید کی دنیا بدل گئی تھی، جنید کی دل کی کیفیت بدل گئی تھی، پہلوانی چھوڑ کر دنیا چھوڑ کر سری سبتی رحمہ اللہ کی شاگردی اختیار کی، اور پھر اتنا بڑا ولی بنا کہ سید الطائفہ، بزرگوں کی جماعت کا امام اور بزرگوں کی جماعت کا قائد کہلایا۔ یہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، سید صاحبوں کی محبت کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے، مفتی صاحب سہول عثمانی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید گنگول صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی صاحب رحمہ اللہ، ان کے شاگرد تھے۔ ان کی ایک فتاوی ہے، اللہ اکبر، اس فتاوی میں ان سے سوال کیا گیا کہ بھیا اگر کوئی سید زیادہ گناہ کر لے تو فاسق فاجر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہا ہاں فاسق فاجر ہوتا ہے، فاسق فاجر ہو جاتا ہے، گناہ غلط کیا، لیکن اس کی بے عزتی مت کرو، اسے نچلی نگاہ سے نہیں دیکھو، اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ قرآن اگر کوئی غلط لکھ دے، پورا قرآن صحیح ہے، ایک دو لفظ غلط ہے، پھر بھی قرآن ادب نہیں لیتا، پھر بھی ادب کرتے بھی نہیں کرتے، سید زیادہ گناہ کر بھی لے تو پھر بھی اس کی رسول اللہ کے ساتھ داری کا تعلق رکھو۔ اور خیال یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت تم وہ لوگ ہو کہ جن سے اللہ نے گندگی کو دور کر دیا اور تمہیں پاک صاف رکھ دیا۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نبی صدی ہجری کے، ان کی کتاب ہے الفرائض القلائد فی علم العقائد، 150 صفحوں کی ہے، البتہ اثر سے معلوم تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اہل بیت سے اپنے گندگی کو دور کر دیا ہے، اہل بیت کو اپنے پاک و صاف رکھا ہے، کہا گناہ سے بڑی گندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی، گناہ سے بڑی غلاظت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے گناہ ہوئے، رسول اللہ کے جو خاندان ہے وہ گناہوں سے دور ہے، بالکل پاک صاف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پاکی کی اور جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی اور جن سے گندگی کو دور کیا۔ تو اس اہل بیت کے اندر امام حسین کا تعلق تھا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ غور کرو ذرا، مستدرک حاکم، ایک امام حاکم کی مشہور کتاب ہے مستدرک حاکم، ہمارے پاس موجود ہے، اس کی جلد 2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لو ان رجلا صفنا فی الرکن والمقام فصلى ثم صام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار۔ اے لوگو، ایک شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، ایک شخص کتنی مقدس جگہ پر، اس کے بعد روزے رکھے اور اسی حال میں نماز پڑھتے پڑھتے روزے رکھتے رکھتے اس کی موت ہوگی، وہ مر گیا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت سے بغض تھا، اہل بیت سے اناد تھا، اہل بیت سے دشمنی تھی، اہل بیت کو، رسول اللہ کے رشتہ داروں کو، امام حسن، امام حسین، فاطمہ، علی اور ان کی اولاد سے اس کو بغض تھا، عناد تھا، دشمنی تھی۔ نمازیں بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں، روزے بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ شخص لاکھ نمازیں پڑھ لے، خلاف کعبہ پکڑ لے، یہ آدمی مقام ابراہیم کے پاس نمازیں پڑھ لے، یہ آدمی بیت اللہ میں کھڑے ہو کے روزے افطار کرے اور اسی نمازوں کے ساتھ اور روزے کے ساتھ اس کی موت ہو جائے، لیکن دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا مقام جہنم ہے۔ اللہ کو نہ اس کا روزہ قبول ہے، اللہ کو اس کا نماز قبول ہے، اگر دل میں اس کا بغض ہے اہل بیت۔ امام حسین ایسے خاندان سے تھے جس کی برکتیں یہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اس
نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نصار بن معید یا معد بن عدنان بن عدو بن حبیسہ بن سلمان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن اموان بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناخش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن صبر بن یسربی بن یحزن بن یحلن بن ارحوہ بن عیف بن زیشان بن عیسر بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن ازرا بن سمی بن مزی بن عولا بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ. یہ 63 نمبر پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے بعد ابراہیم کے دادا تھے. تو ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے اور ایک طرف سے ابراہیم علیہ السلام. رسول اللہ کی طرف سے بھی سلامتیاں آپ پر برکتیں اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی برکتیں اور سلامتیاں. یہ اہل بیت اور یہ ان کا مقام اور ان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی شہید نواسے دین کربلا کے موقع پر 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا. واقعہ کربلا میں اگلے جمعوں میں مجھے موقع ملا تو بیان کروں گا. آپ صرف اہل بیت اور امام حسین کا مقام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ وہ امام حسین ہے جن کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ، جن کے خاندان پر قرآن برکتیں نازل کر رہا ہے، جن کے خاندان پر اللہ برکتیں نازل کر رہا ہے، جن کے خاندان پر فرشتے برکتیں نازل کر رہے ہیں، جن کے خاندان پر ہر نماز میں درود پڑھ کے تم برکتیں نازل کر رہے ہو. صرف یہی نہیں، یہ وہ امام حسین ہے. ہر مولوی صاحب سے ہر جمعے کے دن خطبے میں حدیث آپ سنتے ہو، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. ایک دفعہ کھیل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھا، اپنے گلے سے لگایا، چوما. ترمذی کی روایت ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ یہ دونوں میرے نواسے، دونوں میرے چہیتے ہیں، دونوں میرے پیارے ہیں. اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں. اے اللہ تم بھی اس پر شفقت فرما، تو بھی ان پر رحمت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما. اور ایک روایت میں وَأَحِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا. اے اللہ صرف ان پر رحمت نہیں فرما، قیامت تک جو حسن حسین سے محبت رکھتا ہے، جو پیار رکھتا ہے، اے اللہ تو اس پر بھی رحمت نازل فرما. اے اللہ اس پر بھی برکت نازل فرما. اے اللہ تو اس سے بھی محبت والا معاملہ فرما. الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہے، ہم سب امام حسین سے محبت رکھنے والے ہیں. ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے. ایک دفعہ دیکھا، فرمایا ہما ریحانتیا جنت فی الدنیا. امام حسن حسین کو دیکھا، کہا یہ دونوں دنیا میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دونوں دنیا میں میرے باغ ہے باغ، جن کو دیکھ کر میری آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ اس طرح ممبر پر بیٹھے ہوئے سامنے سے امام حسن امام حسین آئے، چھوٹے بچے، لال جوڑا پہنا ہوا ہے. بیان کر جیسے میں بیان کر رہا ہوں، برداشت نہ ہوا. حضور علیہ کتنی محبت تھی، برداشت نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغتے دونوں کو گلے سے لگایا، چما اٹھا کے اپنی ایک کو اس گود پر بٹھایا، ایک کو اس گود پر بٹھایا. یہ محبت تھی. اللہ جب سجدے میں جاتے تھے تو کبھی کبھی امام حسین امام حسن آ جاتے، اوپر چڑھ جاتے تھے. بچے تھے نا. آج کل یہ میں ساتھیوں کہتا ہوں، آج کل بچے ہمارے بھائیوں میں آتے شیطانیاں کرتے، ہمارے بزرگ ناراض ہوتے. بھائی مت ناراض ہوا کر، ان کو سمجھایا کرے لیکن بجلایا کرے. اگر وہ شیطانی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے، کوئی مسئلہ نہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ. عورتیں جب آتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ آتی تھی، اور جب بچوں کی رونے کی آوازیں آتی تھی تو اس کو نماز مختصر کر لیتے تھے. ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا. اب یہ واقعہ سنا رہا ہوں. آج اگر امام نماز پڑھ رہا ہوں اور بچے اوپر سے آ جائے تو شاید آپ اس کی ٹانگیں توڑ دیں. امام مراد ایسا بدبخت ہے. لیکن حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے، امام حسن حسین آ جاتے تھے، اوپر چڑھ جاتے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں کندھوں پر چڑھ گئے. حضور علیہ السلام اپنا سجدہ طویل کر لیتے تھے. اللہ اکبر. کہیں میں اٹھوں بچے چھوٹے نیچے نہ گر جائے، تو جب وہ کندھوں سے اترتے تھے پھر آپ سجدے سے اٹھتے تھے. تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھایا، ایک دفعہ پیچھے سے آئے امام حسن، پیچھے سے آئے، یہ کندھوں کی طرف سے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسین کی ٹانگیں آپ کی ٹانگوں کی کش پر تھی. یہاں ٹانگیں لگتی، بچوں پر چڑھتے ہیں نا، جس
کو ہم کہتے ہیں اپنے پشتوں میں پشوئے کر، یعنی کندھوں پر چڑھ گیا. تو یہ اوپر کندھوں پر آیا اور اس کا منہ آپ کے منہ کے ساتھ جو لگ گیا. آپ نے ان کے منہ کو چوما اور کہا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جس کے ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، جس کو اپنی گود میں بٹھایا، جب پیدا ہوا تو خود پہلی خوراک جو منہ میں گئی کھجور کی گٹکی چبا کر آپ کے منہ میں ڈالی، جس کے کانوں میں آزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھے، جو منبر پہ رسول اللہ کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، جو رسول اللہ سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھتے تھے کہ کہیں میرے ان نوازوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اسے یزید اور اس کی بدماش فوج نے 10 محرم الحرام کو کربلا کے اندر انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا. یہ 10 محرم الحرام اسی یاد میں ہمارے یہاں معروف اور مشہور ہے. میں انشاءاللہ اگلے والے دنوں میں اس واقعے کی تفصیل بیان کروں گا. آج کے لیے میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کرنے والوں، ان کو قتل کرنے والوں، ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہم ان کی کسی بھی قسم کی کو تکلیف دینے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں. ہمارا نہ یزید کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ یزید کی فوج کے ساتھ تعلق ہے. ہم حسینی ہیں، حسین نواز رسول ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. امام حسین ہمارے سروں کے تاج ہے. امام حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، کل قیامت تک زندہ باد رہے گا. یہ وہ حسین ہے جس نے جان دے کر مسلح بچا لیا اور سر کٹا کر سجدہ بچا لیا. اور یہ وہ حسین ہے جس نے صرف دین مصطفیٰ نہیں بلکہ اپنی جان کربلا میں دے کر کعبۃ اللہ کو بچا لیا. تو یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے. ان سے محبت کا حکم قرآن سے ہے، قرآن کے اندر ہے. ان سے محبت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے امام حسین ہمارے دلوں کی جان ہے. ہمیں تکلیف ہے، ہمیں دکھ ہے کہ انہیں اس دن مظلوم طریقے سے شہید کیا گیا، بے آسرا شہید کیا گیا. وہ واقعہ کیوں ہوا، یہ اتنا بڑا سانحہ کیوں ہوا، اس ظلم میں کون کون ملوث تھا، یہ انشاءاللہ اگلے جمعوں میں اگر موقع ملا تو میں اس پر تفصیلی بیان کروں گا. فی الحال کے لیے وما علینا الا البلاغ.